آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسن عباس رضوی مرحوم ابن سید عباس حسین رضوی مرحوم ریٹائرڈ وائس پریزیڈنٹ مائکو بنگلور کی روح پرفتوح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ ناظرین کرام، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ایک مرد مومن کی جو خادم قوم و ملت تھا اور موالی مولائے کائنات، عاشق حیدر کرار، حبدار و شیدائے عالم ربانی و موحد لاسانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور عزادار سرکار سید الشہداء و شہدائے کربلا و اسیران کربلا علیہم السلام۔ مرحوم کئی خصوصیات کے حامل تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ یہ مجلس حسین جیسا عظیم عمل مجلس حسین کو انعقاد کر کے انجام دیتے تھے، اور مومنین کو تبرک امام حسین سے فیضیاب فرماتے تھے۔ چونکہ استقبال ایام عزا کے دن ہیں اور مرحوم کو امام حسین سے عقیدت بھی تھی، اور مجلس کا انعقاد بھی کرتے تھے اور تبرک بھی مومنین کو کھلاتے تھے، لہٰذا آج میں اس مجلس میں چاہوں گا کہ بانی مجلس کے لیے اللہ نے کیا اجر و ثواب معین کیا ہے، اور مجلس حسین میں شرکت کرنے والوں کے لیے جو تبرک کا انتظام اور اہتمام کرے اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ اور تبرک کی ایجاد سب سے پہلے بعد کربلا کس نے رکھی، اور اس وقت دور حاضر میں جبکہ کووڈ-19 کا زمانہ ہے، کووڈ-19 کا کال ہے، اور لوگ
اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو کیسا تبرک ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، پہلے یہ جان لیجئے کہ جو مجلس عزا کا انعقاد کرتا ہے، جو مجلس کو برپا کرتا ہے اور مومنین کو مجلس میں شرکت کے لیے دعوت دیتا ہے، مرثیہ خوانی کرواتا ہے، نوحہ خوانی کرواتا ہے، سلام پڑھواتا ہے، فضائل و مصائب محمد و آل محمد کے لیے خطیب بلواتا ہے، اس کے لیے میں نہیں کہوں گا بلکہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن میرے جد حسین کی مجلس کا انعقاد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 2000 حج اور 2000 عمروں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے، اور 2000 حج کے ثواب اور عمروں کے ثواب کا ضامن میں محمد باقر ہوں۔ عزیزان محترم، ایک حج بجا لانے کے لیے کتنی تکالیف کو برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو ایک مجلس برپا کرے خلوص کے ساتھ اور مومنین کو تبرک سے فیضیاب کرے، تبرک کھلائے، طعام کا انتظام کرے، تو اسے 2000 حج کا ثواب اور 2000 عمروں کا ثواب ملے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کیوں کر یہ ممکن ہے کہ مجلس حسین برپا کرنے والے اور انعقاد کرنے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ اگر حسین ابن علی نے قربانی نہ دی ہوتی تو نہ حج ہوتے، نہ عمرے ہوتے، نہ دین ہوتا، نہ شریعت ہوتی۔ چونکہ حسین کی قربانی کے سبب دین زندہ ہے، حج باقی ہے، عمرے باقی ہیں، کعبہ باقی ہے، اس لیے اللہ نے اتنا ثواب قرار دیا ہے۔ اور دوسرے، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سے سمجھاؤں گا کہ مجلس میں شریک ہونے والے مومنین کو تبرک کا اہتمام کرنے والے کے لیے کتنا ثواب ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک مہمان کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مہمان کو اپنے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھلانا ایک حج مبرور کے ثواب کے مترادف ہے، یعنی مقبول شدہ حج کے ثواب کے برابر ہے ایک مہمان کو کھانا کھلانا۔ جب ایک مہمان کو کھانا کھلانے کا ثواب، عام مہمان کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے، تو پھر جو مجلس حسین میں آتے ہیں وہ بی بی زہرا کے مہمان ہوتے ہیں، جو بی بی زہرا کے مہمان کو کھانا کھلائے اسے کتنا ثواب ہوگا۔ اب میں مجلس حسین میں کھانا کھلانے والے کا ثواب غدیر سے سمجھاؤں گا، اس لیے کہ جو عزادار ہے وہ غدیری ہے، اور عزاداری کا مقصد ہی ولایت علی اور غدیر کو احیاء کرنا، غدیر کی یاد دلانا اور ولایت علی کا تذکر کرنا ہے۔ اس لیے کہ غدیر کربلا سے جدا نہیں ہے، کربلا غدیر سے جدا نہیں ہے۔ آئیے پہلے ہم جانیں کہ غدیر کے دن 1 درہم خرچ کرنا کتنے ثواب کا حامل ہے، اور غدیر کے دن کھانا کھلانا کتنا ثواب ہے۔ روز غدیر 1 درہم کا خرچ کرنے کا ثواب 70,000 درہم کے خرچ کرنے کے برابر ہے، اور جس نے روز غدیر، روز اعلان ولایت امیر المومنین دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پر اس نے مومنین کو کھانا کھلایا، تو چھٹے امام فرماتے ہیں دسترخوان پر اس نے مومنین کو نہیں بٹھایا
بلکہ 1,24,000 انبیاء کی اس نے دعوت کی، اور جو غدیر کے دن مومنین کو کھانا کھلائے گا اسے 1,24,000 انبیاء کی دعوت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، حسین نے تو غدیر کو بچایا، ولایت علی کو بچایا، تو اگر غدیر کے دن کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے تو جس نے غدیر کا تحفظ کیا، غدیر کی خاطر قربانی دی، اس کی مجلس میں تبرک کھلانے کا کتنا ثواب ہوگا۔ عزیزان محترم، میں نے یہ ثواب کی بات کی ہے۔ اب آئیے جو تبرک اور عزاداری پر خرچ اسے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے۔ آپ نے عالم حق، عالم حق بحر العلوم کا نام سنا ہوگا، اور ان کے شاگرد تھے محمد حسین تبریزی، جو نجف اشرف میں رہا کرتے تھے، اور یہ ملتا ہے ان کی زندگی کے حوالے سے۔ درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے، خود بھی درس لیتے تھے اور دوسروں کو بھی درس دیتے تھے، لیکن جب بھی موقع ملتا تھا امیر المومنین کے در پر جبہہ سائی فرماتے، روضہ امیر المومنین پر تشریف لے جاتے، اور علی کے در پر مسلسل جبہہ سائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چشم برزخی سے برزخ کے حالات کو معلوم کر لیتے تھے۔ یہ موثق کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد حسین تبریزی جو امیر المومنین کے جوار میں خاک امیر المومنین اٹھا کر پیشانی پر لگاتے تھے، وہاں سجدہ ریزی کرتے تھے، ان کو یہ شرف تھا کہ وہ چشم برزخی سے برزخ کے حالات کو دیکھ لیتے تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ چشم برزخی سے علی کے غلاموں کا ایک غلام برزخ کے حالات کو دیکھ سکتا ہے، تو کیا خود امیر المومنین نجف میں رہ کر عالم برزخ میں کے معذب مومنین کو عذاب سے بچا کر جنت میں نہیں بھیج سکتے؟ عزیزان محترم، چشم برزخی سے دیکھ لیتے تھے، اور واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وادی السلام کے قبرستان میں کچھ ملائکہ ہیں، اور ان ملائکہ مقربین کے ساتھ ساتھ وادی السلام کہ قبرستان میں جو مدفون مومنین ہیں ان کی ارواحیں ہیں، اور وہ جنتی طعام لیے ہوئے، جنت کے کھانوں کو لیے ہوئے ایک مرد مومن کی روح کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ محمد حسین تبریزی نے پوچھا، آپ ملائکہ اور آپ تمام مومنین، ایک بات یہاں رک کر ضرور کہوں گا، یاد رکھیے کہ جنت کے طعام اور جنت کے کھانے اس وقت ملیں گے جب حساب و کتاب ہو جائے گا، لیکن یہ علی کے چاہنے والوں کا شرف ہے کہ انہیں حساب و کتاب سے پہلے اللہ جنت کے کھانوں کو بھیج دیتا ہے۔ عالم برزخ کی کیا بات ہے، معتبر روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات اپنے چاہنے والوں کو جام کوثر سے سیراب کرتے ہیں عالم جانکنی میں، عالم نظم میں۔ یعنی علی کا چاہنے والا دنیا سے اٹھتا ہے تو جام کوثر پی کر اٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ علی کے چاہنے والے کو جام کوثر مل جائے دنیا میں، اور علی کیسے پلا دیں؟ اے نادان، جو علی دشمن کو جام شربت پلا سکتا ہے، وہی علی اپنے چاہنے والے کو آب کوثر سے سیراب کر سکتا ہے۔ تو بہرحال محمد حسین تبریزی نے دیکھا کہ روحیں کھڑی ہوئی ہیں اور جنت کے طعام لیے ہوئے کھڑی ہیں، تو انہوں نے پوچھا
یہ جو مرد مومن کا آپ انتظار کر رہے ہو جنتی کھانے لیے ہوئے، اس کے کس عمل کی بنیاد پر اس کا یہ اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت ایک ملک نے آواز دی، اس کے 3 اعمال ایسے تھے جس کے سبب ہم یہ جنتی کھانے لیے ہوئے اس مرد مومن کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو محمد حسین تبریزی نے پوچھا اس کے کون سے 3 عمل ہیں؟ تو ایک مرتبہ ملائکہ نے کہا اولاً یہ مرد مومن دنیا میں علی کی ولایت مطلقہ، ولایت موہبتی الہیہ کا اقرار کرتا تھا اور دل سے کہتا تھا علی ولی اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل سے علی کا نام لے، علی کی ولایت کے اقرار کے بعد زبان سے علی ولی اللہ کہے، تو وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ ملائکہ اور مومنین کی روحیں جنت کا کھانے کا طعام جنت لیے ہوئے اس کا انتظار کرتی ہیں۔ اور دوسرا عمل یہ تھا کہ یہ رزق حلال کماتا تھا، اور اس مرد مومن کا تیسرا عمل یہ تھا کہ سال بھر کے خرچ کے بعد جو کچھ بچ جاتا تھا، ناظرین کرام ذرا غور کریں جو جملہ دے رہا ہوں میں، جو کچھ بچ جاتا تھا وہ سب کچھ عزاداری حسین پر خرچ کر دیتا تھا۔ تو جو عزاداری حسین پر خرچ کر دے، عزاداری حسین پر خرچ کر دے، تو ملائکہ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں۔ نہیں، معصومین علیہم السلام عالم جانکنی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور قبر کی تاریکی میں بھی نور بھر کر اس کی مدد کرتے ہیں، نورانی شکل میں آتے ہیں، تاریخ قبر نورانی ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ صلہ ہے عزاداری حسین پر خرچ کرنے کا۔ اور دوسری ایک اور بہت سی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جسے علماء نے لکھا اور بیان بھی کرتے ہیں کہ جب سرکار خمینی دنیا سے اٹھ گئے تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے سرکار احمد خمینی نے خواب میں دیکھا کہ تشریف لائے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سرکار احمد خمینی نے آغائے خمینی سے پوچھا، بابا جان یہ بتائیے کہ اس جہان میں سب سے زیادہ فائدہ بخش کون سی چیز ہے؟ تو ایک مرتبہ سرکار خمینی نے فرمایا، اے میرے لال، اس جہان میں سب سے زیادہ فائدہ مند جو چیز ہے وہ علی کی ولایت، اور محمد و آل محمد کی ولایت کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کی ولایت کی تشہیر کے لیے مال خرچ کرنا اور حسین کی عزاداری پر مال خرچ کرنا، یہ تمہیں دار فانی میں زیادہ فائدہ دے گا۔ تو عزیزان محترم، میں نے 2 واقعات بتائے کہ جو نام حسین پر خرچ کرتا ہے اسے آخرت میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ بس آخری منزل پر وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ تبرک جو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے، زمانے کے لحاظ سے ہمیں بھی تبرک بانٹنا چاہیے۔ اب میں چوتھے امام نے کیسا تبرک بانٹا، زینب کبریٰ نے کون سا تبرک بانٹا بعد کربلا، اسے بیان کر کے بس مصائب کے 2-4 جملے عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، مجلسوں کا سلسلہ بعد کربلا رکا نہیں، نہ کسی بیماری میں رکے گا، جب ظلم کے خنجروں کے درمیان نہیں رکا۔ ایک عزادار تھا اور اسی ایک عزادار نے
आजादारी से सारी यजीदियत को लर्जा बरअंदाम कर दिया, तो अब तो करोड़ों आजादार हैं, हम आजादारी कैसे छोड़ सकते हैं? चाहे बीमारी जैसी भी हो, लेकिन हम आजादारी करेंगे, लेकिन सेहत के उसूलों के साथ करेंगे। घर घर करेंगे, हर घर करेंगे और जरूर करेंगे। बात तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है, बस मुख्तसर सुन लीजिए कि किस तरह का तबर्रुक मौला सैयद सज्जाद ने मजलिस में तकसीम किया और उसका नाम क्या था। अजीजान मोहतरम, तारीख में यह मिलता है कि बाद करबला जो मदीने में मजलिसें हुई, बनी हाशिम और गैर बनी हाशिम, मोमिनात में मुहज्जरात इस्मत और दीगर हाशिमियात ने जो मजलिसें बर्पा की, उनके तबर्रुक का इंतज़ाम हमारे चौथे इमाम और ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा फरमाया करती थीं। और तबर्रुक कैसे हो, तबर्रुक किस तरह का था? तबर्रुक हमा अक़साम के अनाज को चौथे इमाम और ज़ैनब कुबरा जमा फरमाते, उसकी सफाई करते, फिर धोकर सुखा देते, फिर उसके बाद पीस कर उसका मिक्सचर बना देते। और जब भी कोई मजलिस में रोते रोते बेहोश हो जाता था तो वो तबर्रुक खिलाया जाता था, और उस तबर्रुक का नाम है सबीक। और खिलाया किसे जाता था? उन अज़ादारों को जो रोते रोते बेहोश हो जाते थे। अजीजान मोहतरम, जब आलम बेहोशी से होश में लाने के लिए अज़ादारों को चौथे इमाम मुक़व्वी तबर्रुक दे सकते हैं, तो क्या हम इस दौर में अज़ादारों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए विटामिन सी के फ्रूट, ड्राई फ्रूट और दीगर ग़िज़ाएँ नहीं दे सकते? लिहाजा असरे हाजिर का तकाज़ा ये है कि तमाम मोमिनीन को ऐसा तबर्रुक बांटा जाए कि जिससे वो बीमारी से भी महफूज हो जाएं और उनके जिस्म में एक रूहानी ताकत पैदा हो जाए। बस मैंने मजलिस को तमाम किया, लेकिन तबर्रुक खिलाने का मकसद क्या है, बस इतना सुन लीजिए। तबर्रुक खिलाने का मकसद शिकम सेरी नहीं है, पेट भरना नहीं है, बल्कि जो इस्मत माब मुहज्जरात थीं, उन्होंने तबर्रुक खा के ये कहा कि हुसैन, तुम्हारी प्यास और भूख के बाद हमें खाना नापसंद है, लेकिन हम ये तबर्रुक इसलिए खाते हैं ताकि हम आपके गम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसू बहा सकें, गिरिया व नाला कर सकें। तो तबर्रुक खिलाने का मकसद ये है कि अज़ादार के जिस्म में ऐसी रूहानी ताकत पैदा हो जाए कि जिससे वो कसरत से गिरिया कर सके, मातम कर सके और शहजादी कौनैन को खुश कर सके। हाँ, ये साले सवाब की मजलिस है मरहूम रिजवी साहब की। बस दो चार जुमले कहूँगा। आप दुनिया से उठे, गुस्ल दिया गया, आपको कफन पिनाया गया, लेकिन जाने वाले मरहूम, आप खुशा नसीब हैं कि आपको गुस्ल दिया गया, कफन पिनाया गया, लेकिन हाय आपका आका हुसैन, जिसका गुस्ल तो हुआ मगर पानी से नहीं, खून से गुस्ल हुआ, जिसके लिए इमाम ज़माना फरमाते हैं अस्सलाम अला दमहु गुस्लहु, सलाम हो मेरे जद्द मज़लूम हुसैन पर,
جس کا غسل پانی سے نہیں خون سے دیا گیا۔ سلام ہو میرے جد مظلوم حسین پر کہ جس کا کفن کپڑے سے نہیں خاک کربلا جس کا کفن بن گئی۔ بس عزادارو، مرحوم کو تو سپرد لحد کیا گیا، لیکن ان کے آقا حسین کا کیا حال ہوا؟ ظالموں نے نہ غسل دیا نہ کفن دیا، بلکہ لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے، اور اتنے گھوڑے دوڑائے گئے جس میں حسین پر اور جس میں اصحاب حسین پر کہ حسین کا بھی جسم پامال ہو گیا، اصحاب حسین کا بھی جسم پامال ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔